आज 1 मई है, पूरी दुनिया में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और जाहिर है पाकिस्तान में भी। और PTV राइजिंग पाकिस्तान हर साल आपके लिए एक स्पेशल शो इस हवाले से तैयार करके लाता है। मुझे अभी तक जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया आज के शो में वो आतिफ गर्देजी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं और जो कल गए वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की मंडियों में, बाज़ारों में, और जो एक्चुअल मज़दूरों से आपकी मुलाकात कराई। वेरी इंस्पिरेशनल, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। लेकिन वर्कर्स राइट, लेबर राइट्स क्या हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हुकूमत पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा के बहुत से कन्वेंशंस के सिग्नेटरी पाकिस्तान एज अ स्टेट है। और इस हवाले से हमने कहाँ हम खड़े हैं, बेहतरी की कहाँ कहाँ गुंजाइश है, छोटे ऐसी कौन सी मिसालें हैं जिनको आज हमें याद करना है और उससे सीखना भी है और बेहतरी की तरफ जाना है। मोहतरम ज़हूर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे 2 मेहमान हैं। अवान साहब मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी ILO के और पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के एक रहनुमा हैं। बड़ी मजबूत आवाज़ है पाकिस्तान में लेबर लॉज और लेबर राइट्स के हवाले से। शाहीना कौसर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनाब वैसे तो ट्रेड यूनियन और लेबर लॉज और लेबर राइट्स, लेकिन अब ये कहती हैं भाई मैं लेबर राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर मजदूरों के हकूक़ की आवाज़ हूँ। शाहीना वेलकम, अवान साहब वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को लेबर डे बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, सबको। अच्छा, मैं मजदूर की कैटेगरी में आता हूँ? बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल आते हैं। अच्छा जी। अगर आपको हायर और फायर का हक नहीं है, रिक्रूट करने का नहीं है, यानी ये होता है कि अदर देन दोज हु आर एम्प्लॉयड इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ठीक है, उसमें आप नहीं आते। मैं नहीं आता, आप वर्क करें। और मैं वर्क, लो जी अवान साहब ने बता दिया है मेरे पास अपने हायर और फायर का हकूक नहीं है। Exactly. शाहीना, और देखें ना वो भी हम असल मजदूर हम 1 मई को भी काम कर रहे हैं। दरअसल 1 मई का मतलब ही यही है कि उस दिन हम इसको और अच्छी तरह बताते हैं कि मजदूर कितना काम करते हैं। हम अब दोनों आज सुबह 6 बजे उठे, मेरा ख्याल आप भी सुबह 6 बजे उठे होंगे। तो जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो सुबह 5 बजे का उठ के चला गया अपने काम पे। ये जो छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जरा एग्जेक्टिव लेवल का काम है। एग्जेक्टिव लेवल। तो आपके ख्याल में छुट्टी होनी चाहिए या उस दिन मेरा डबल काम होना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि एक छुट्टी उनको देनी चाहिए। पूरा साल वो काम करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ छुट्टी होती है 1 मई को, लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर की छुट्टी नहीं होती। छुट्टी नहीं होती। उस दिहाड़ीदार मजदूर ने सुबह जाना है, अपनी दिहाड़ी करनी है और रात को अपनी दिहाड़ी लेके आनी है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि छुट्टी अनाउंस हुई हुई है। Exactly. ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के अंदर छुट्टी है और लोग छुट्टी करते हैं। लेकिन जो असल मजदूर है वो आज भी दिहाड़ी पे है। बिल्कुल, दिहाड़ीदार तो काम पे है। अवान साहब हमें बताइए कि इस दिन की मुनासिबत से इस वक्त हम 2024 में खड़े हैं, कौन सी 1-2 चीज़ें हैं जो अभी भी इग्नोर हो रही हैं? और आम मेरा जो नाज़िर है राइजिंग पाकिस्तान का, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी हम इस शो को देख रहे हैं, ऐसी कौन सी 1-2 चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए? जो अहम है कि जो 1 मई है, ये तो कातेकार की जंग पे हुआ था ना कि 16 घंटे और 18 घंटे काम लिया जाता था। और आते आते इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या आया था, उन्होंने सबसे पहला अपना जो कन्वेंशन पास किया बेस्ड ऑन 1 मई की जो जदोजहद थी शिकागो में कि जी 8 घंटे आप काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी। ठीक है। अब इस सिलसिले में देखा जाए तो आज भी वर्कर से 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है और ओवर टाइम नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ तो पहली खिलाफ वर्जी तो वहीं से शुरू हो जाती है। फिर आ जाएँ मुख्तलिफ हैं कि जी वर्कर को उसका वो बुनियादी लिविंग वेज नहीं है, इवन पॉवर्टी वेजेस से बहुत ज़्यादा इनफार्मल सेक्टर का मजदूर है, फार्मल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं है सिलसिला। तो ऐसे मामलात को अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर फिर ये कहते हैं कि हमारी एक जदोजहद में लेबर कानून आए, अच्छे लेबर कानून है, हम ये नहीं कहते। हाँ जी, लेबर कानून इस वक्त कम अज़ कम हर सूबे ने 16 लेबर कानून मुख्तलिफ सेक्टर्स में बनाए हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं? इम्प्लीमेंट यही मैं आ रहा था, अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट नहीं होते। और इम्प्लीमेंट न होने की बुनियादी वजह यह है कि जिधर ट्रेड यूनियन मौजूद है उधर तो वो लेबर लॉ की एप्लीकेबिलिटी में आपको जेन्युइन ट्रेड यूनियन जहाँ पर मौजूद है वो लेबर लॉ की एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल इंश्योर हो जाते हैं। लेकिन अदर देन दोज फिर ये जिम्मेवारी आ जाती है स्टेट की, और स्टेट के लेबर इंस्पेक्टर हैं
اور لیبر انسپیکشن کا نظام جو ہے وہ ایک تو بہت کم ہے، لاز بہت ہیں، لاز کی امپلیمنٹیشن پہ لیبر انسپیکشن سارے پاکستان میں ہمارے لیبر انسپیکٹر کی تعداد 700 سے نیچے ہی ہے سارے پاکستان، جو کہ بہت کم ہے، بہت کم ہے. یہ ایک شیئر اگر اور یہ پروونشل لیول پہ ہوتے ہیں نا بالکل لیبر ڈپارٹمنٹ پنجاب، لیبر ڈپارٹمنٹ جی ہاں کیونکہ جو پہلے وفاقی قوانین ہوتے تھے 18ویں ترمیم سے پہلے، انفورسمنٹ کا نظام صوبوں کے پاس اس وقت بھی تھا، اب تو ان کے اپنے لاز ہیں تو انفورسمنٹ کا اچھا نظام. اگر یہ لیبر انسپیکٹرز کم ہیں تو ان کو بڑھانے کے لیے کیا مطلب سرکاری نوکریاں زیادہ دینی پڑیں گی؟ جی ہاں، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ ہم نے بڑی تجاویز دی. مثال کے طور پر لیبر انسپیکٹر ہیں، خواتین لیبر انسپیکٹر بھی ہونی چاہیے، خواتین ورکر جدھر ہیں وہ اچھے طریقے پہ وہ کریں. اور بالخصوص ہم نے یہ تجویز بھی دی سوائے ایک آدھ صوبے کے ادھر کوئی ایک آدھ دو خواتین میری اطلاع کے مطابق وہاں پر لیبر انسپیکٹر ہوئی ہیں. ادروائز ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیبر انسپیکٹر یا اور بھی تجاویز ہے شیڈو انسپیکشن بھی ان کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ ان کی کارکردگی بہتر ہو، کچھ انڈر ہینڈ میتھڈ نہ کھیلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہینہ، خواتین ورکرز کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتائیے کہ کیا خواتین، اور میں تو کہتا ہوں مردوں کے بھی، جو ہیلتھ ایشوز ہیں، جو ہیلتھ سیفٹی اور فٹنس ہے، اس کا خیال رکھا جا رہا ہے جنرلی؟ کیونکہ قوانین تو اگین ہیں. بالکل، آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کا بڑا مضبوط پروونشل لیول کے قوانین ہیں جو کہ پہلے نیشنل لیول کے تھے اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے اڈاپٹ کر لیے تھے. اچھا، انٹرسٹنگلی آپ کا ایک سیگمنٹ کچھ دیر پہلے چل رہا تھا، آپ کے جو ٹرینر تھے کاشف، وہ ایک ایکسرسائز بتا رہے تھے کہ آپ کرسی پہ اتنا دیر بیٹھیں تو اس کے بعد آپ اسٹریچنگ کریں اور یہ سب کریں. جو مزدور بیٹھا ہے فیکٹری کے اندر مشین کے اوپر اور وہ ڈیلی ویجر ہے، اس کو اور یا پیس ریٹ پہ ہے، اس نے وہ پیس بنا کے ہی اٹھنا ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ میرا ایک ٹارگٹ ہے، وہ ٹارگٹ اس کے ٹیبل پہ پڑا ہے. اور وہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے وہ کمفرٹ چیئر نہیں ہے، وہ لکڑی کی بنی ہوئی سخت کرسی ہے جس پہ اگر میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم اس کرسی پہ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، اس پہ وہ بیٹھے رہتے ہیں. اور جس پوسچر میں وہ بیٹھتے ہیں، جو کہ خاص طور پہ خواتین، ان کی کمر جو ہے وہ جھکتی ہے اور وہ ایک خاص پوسچر میں دیکھتے ہیں کنٹینیوس. اچھا، اب اگر وہاں پہ آئی گارڈ نہیں ہے، سیفٹی آئی گارڈ نہیں ہے، نیڈل گارڈ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ہے کہ اگر ٹوٹ کے ان کو لگے گی آنکھ پہ، بالکل. اور جیسے وہ بیٹھا ہے یا خواتین بیٹھی ہیں، وہ ایک بہت بڑا ہیلتھ ہیزارڈ ہے. ہم یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں ہم نے وہ جو سیگمنٹ کیا، بالکل آپ نے بہت ہی، میں تو آپ کو داد دوں گی کہ آپ نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور آپ اگر فیکٹریوں میں چلے جائیں، آپ وزٹ کریں ہال کے اندر، جیسے ہی آپ ہال کے اندر انٹر ہوں گے، اگر آپ ایکسپرٹ آئی سے، جیسے اوان صاحب نے کہا، دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں پہ ورکنگ کنڈیشن کیا ہے. ہمارے لاز یہ کہتے ہیں، ہم کمیٹڈ ہیں انٹرنیشنلی کہ ہم ایک ڈیسنٹ ورکنگ انوائرمنٹ دیں گے اپنے ورکر کو، جس میں اس کے بیٹھنا، اس کی لائٹ، اس کے لیے اچھے ٹوائلٹ، اس کے لیے کینٹین، اس کے لیے سال ہر سال انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. سال ہر سال کیا ایج ہوگی اس بیک بون کی جو کہ 8 گھنٹے سے زیادہ، کیونکہ وہ پیس ریٹ پہ ہے نا. اچھا شاہینہ، میں کچھ سال پہلے ایک تھوڑی سی ریسرچ کے اندر میں انوالو ہوا تو اوان صاحب میں حیران رہ گیا اور مجھے بڑا دکھ بھی ہوا کہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے اندر جو فیکٹری کا کمرہ ہے اس کے اوپر وہ ایک خاص بر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے. وہ بر اکٹھی ہو جاتی ہے اور اس بر کی وجہ سے کئی بار آگ لگ جاتی ہے اور پوری جو حادثات ہم نے دیکھا بنگلہ دیش میں اور کراچی میں بھی ایک فیکٹری. تو وہ جو مطلب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا بھی لیبر کے حقوق کے اندر آتا ہے اور ہم نہیں ان کا خیال. دیکھیے وہ جو جی اوان صاحب، نیشنلی اور انٹرنیشنلی تقریباً اس وقت 74 آکوپیشنل ڈیزیز آئیڈینٹیفائی ہیں. کوئی کرانک ہو جاتی ہیں، مثلاً آکوپیشنل پیشہ ورانہ بیماریاں، 74 بیماریاں ایسی ہیں جو کہ لیبر صرف مزدور ہونے کی وجہ سے یہ ہے. مثال کے طور پر آپ نے ٹیکسٹائل کا کیا، اصل چیز ہوتی ہے جو عام بات آپ کے پروگرام سے پہلے وہ ایکسرسائز میں بھی تھی، ورک سٹیشن ڈیزائن. ورک سٹیشن ڈیزائن میں بعض اوقات مشینری ایسی ہوتی ہے، ورکر کا قد لمبا ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے جاپانی سٹائل سے بنائی ہو. تو اب آپ آ کر یہ بنیادی ہے. مثال کے طور پر آپ کا پروگرام میں جو ایکسرسائز تھی، یہ تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی ایکسرسائز ہر فیکٹری کے اندر ورکر کی اویئرنیس دی جائے. کوئی ورکر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جب یہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے ضروری ہے، وہ تو ان اویئر ہے نا، اسے تو نہیں پتا کہ 55 سال کی عمر میں جا کر اس کے ساتھ یہ بیک بون کا مسئلہ ہونا جو حال ہی نہیں ہونا. اور پھر ہمارا سیفٹی کا جو فارمل ورکر بھی ایون ہے،
उसे अनफॉर्चुनेटली इलाज मालजे की सहूलत 60 साल की रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलती। बिल्कुल। अब जब नहीं मिलेगी तो उस वक्त तो उसको ज़रूरत है, हाँ। हैं जी, तो जब इन सर्विस रहेगा तो तब ही है। तो ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एक और बताऊं, मसलन ये टेक्सटाइल में भी है, आसपेस्टास तो किसी वक्त में बहुत ज़्यादा था। अब आ जाएं ये इधर माइन में, कि मिसाल के तौर पर माइन का मज़दूर जो है, एक रिपोर्ट आई इंटरनेशनल, एक डॉक्टर था वो पोस्टमार्टम कर रहा था क्वेटा के अंदर, बहुत पुरानी बात है, उसने उठकर वो डेड हो गया था, वर्कर डेड होने के बाद माइन, जी हाँ, माइन कान में काम करने वाला जी हाँ, वर्क, उसकी डेथ हो गई तो वो पोस्टमार्टम कर रहा था। तो उसकी उसने खुद अपनी रिपोर्ट में, एक इंटरनेशनल डॉक्टर था, लिखा कि वो उसके जिगर पर इस तरह बाज़-औक़ात वो औज़ार उसका चल रहा था जिस तरह रेत पे चल रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इनहेल होती हैं, उनको तो नहीं पता। अब वहाँ पर बाकायदा ये सामान हैं जो सेफ्टी के, ये ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तो 2 ILO के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन आ गए एज ए कोर कन्वेंशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पर, जो 1 प्रोफेशनल प्रोमोशनल है और 1 दूसरा है। कोर कन्वेंशनों में वो आ गया, पहले से मौजूद थे, अब कोर का हासिल कर लिए हैं, तो जिसके तहत गवर्नमेंटों पर बड़ा लाजम है कि वो उनके ऊपर वो करें। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पे बहुत ज़्यादा। शाहिना, मैं आपसे यहाँ पे लगे हाथों पूछना चाहूँगा कि हमारी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के दौरान हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के कवानीन या सूबाई हुकूमतों के कवानीन क्या उनको राइट्स इंश्योर करते हैं कि अगर एक खातून हमल से हो जाए तो उसके राइट्स क्या हैं? इंटरेस्टिंगली, जैसे ज़हूर साहब ने कहा, कवानीन हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं, मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। ठीक है। कानून ये कहता है कि वो औरत 3 महीने की पेड लीव लेगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। अच्छा, ये वो औरत है जी जो किसी जो चाहे भट्टे पे काम करती है, चाहे फैक्ट्री में काम करती है, किसी दफ्तर में, पाकिस्तान का कानून कहता है कि उसको पेड यानी पूरी तनख्वाह के साथ 3 महीने की छुट्टी मिलेगी अगर वो हमल से। तो असी इसको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक है फॉर्मल सेक्टर। पाकिस्तान के जो लेबर कवानीन हैं वो फॉर्मल सेक्टर को कवर करते हैं। वो लोग जो किसी एक शेड के नीचे किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, वो मजदूर जो इनफॉर्मल है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, वो भट्टे पे काम करती है, वो दिहाड़ीदार है, वो डेली वेजर है, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर इन साइड ऑफ द फैक्ट्री काम करती है, उसको ये फैसिलिटीज़ नहीं है। ये हम फॉर्मल वर्कर की बात कर रहे हैं जिस पे ये कवानीन लागू होते हैं। लेकिन हक तो उसका भी है। उसका हक है जी, उसका हक है, बिल्कुल है। लेकिन अगर यहाँ फॉर्मल सेक्टर में जहाँ लॉज हैं, लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, पूरा स्ट्रक्चर है, अगर उस औरत की भी एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस हैं और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो अब आप मुझे बताइए, इनफॉर्मल सेक्टर की औरत जो भट्टे पे काम कर रही है, उसको कौन 3 महीने की पेड लीव देगा? कौन है उसका एम्प्लॉयर? किस स्ट्रक्चर के अंदर आती है? तो वो औरत इनफॉर्मल सेक्टर में है। जैसे घर मजदूर औरत है जिसको होम बेस वर्कर कहते हैं, उसको कौन 3 महीने की पेड लीव देगा? कोई नहीं देगा। ये वो लॉ हमारा कहता है कि लेकिन आप देंगे। अच्छा, अब फैक्ट्री है, मैं उन फैक्ट्रियों के नाम नहीं लेना चाहती, जैसे हमने डिस्कस किया, मैं पार्टनर उनके साथ काम करती हूँ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के ऊपर। वो अपनी सक्सेस स्टोरी में ये बता रहे हैं कि इस पूरी फैक्ट्री में हमारा कोई हमारा एम्प्लॉय नहीं है, हमारे ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो वर्कर लेके आते हैं। आपको पता है कितनी आसानी से वो इस चीज़ को कि हम उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनको EOBI नहीं देंगे, वर्कर वेलफेयर फंड नहीं देंगे, और दैट इज़ वेरी नाइसली बिल्ड फैक्ट्री एंड बड़े रिप्रेजेंटेशन, पैसा भी कमाल कमा रहे हैं। नाम की रिस्ट्रिक्शन है इसलिए नहीं मैं ले रही, लेकिन वर्कर एक भी एम्प्लॉय आपका अपना नहीं है जिसकी कोई भी जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं। आपका कॉन्ट्रैक्टर उसको सारा डील करा है, आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करें, आपने पूरी उस वर्कर को जो कि हंड्रेड्स में है, उसको आपने वर्कर लॉज के अंदर से निकाल दिया। ज़हूर साहब ने जो बात की थी ना माइन वर्कर की, अगर वो माइन रजिस्टर्ड नहीं है, अगर मजदूर उसमें मर जाता है, उसको डेथ कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलती। ये जो ऐसी बातें हैं, जैसे हम कहते हैं कि वी हैव वेरी वेरी परफेक्ट लेबर लॉज इन पाकिस्तान, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम लेबर राइट्स की और मजदूरों के हकूक़ की बात करें, तो जैसे कि शाहिना हमें बता रही हैं और अवान साहब के कवानीन तो पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। वक्त बहुत कम है प्रोग्राम में, क्विकली हम चलेंगे। शाहिना अभी कुछ देर पहले राबिल हमें बता रही थी, एक सवाल भी आया था बच्चों की मजदूरी के हवाले से, क्या कवानीन है इस वक्त, क्या सिचुएशन? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी ये कहता है कि बच्चे काम नहीं करेंगे,
اس کی عمریں علیحدہ علیحدہ ڈیفائن ہیں 14, 16 اور 18. ILO کے کنونشنز بھی یہی کہتے ہیں کہ بچے کام نہیں کریں گے, دیٹ از انلیگل. لیکن آپ کچھ انسیڈنٹ دیکھیں گے جو کراچی میں ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, جہاں فیکٹریاں جل جاتی ہیں, تو اس میں بچے موجود تھے کپڑے بنانے کی فیکٹری میں اور جوتے بنانے کی فیکٹری میں. اور اگر آپ فیکٹریاں تو چھوڑ دیں, آپ سڑکوں پہ نکلیں, ہماری ورک شاپس میں, ہمارے ہوٹلز میں بہت کم عمر بچے کام کر رہے ہیں. ایون گھروں میں چائلڈ لیبر, اور کتنے زیادہ کیسز کھل کے سامنے آئے کہ ینگ لڑکے اور لڑکیوں کی کتنی ہراسمنٹ ہوئی, ٹارچر ہوا, اور وہ ایکسپلائٹیشن کا ایک بہت زیادہ چانسز ہیں جب ایک بچہ کسی ورک پلیس پہ موجود ہے اور وہ کام کر رہا ہے. وہ ورک پلیس جیسے ایوان صاحب نے کہا تھا, اگر وہ بڑوں کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی ہے تو بچوں کے لیے تو بالکل ڈیزائن نہیں کی گئی, اور وہ بالکل انلیگل ہے, وہ کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ چائلڈ لیبر کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے, آپ کو اس کو غربت کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا ہوگا. دیر از نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ریگارڈنگ کہ غربت ختم ہو, کیونکہ پیرنٹس کی ایک اپنی آرگیومنٹ ہے نا کہ ہمارا بچہ اگر ہماری فائنینشیل ہیلپ نہیں کرے گا تو ہم کیسے سروائیو کریں گے, اور آپ اس کو پاپولیشن کنٹرول سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. یہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے بغیر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا, یہ صرف ڈبیٹ رہے گی. بالکل ٹھیک. منیمم ویجز کا کیا سین ہے جی اس وقت پاکستان میں؟ قانون کیا کہتا ہے سب سے کم مزدوری منیمم کتنی ہم نے انشور کرنی؟ دیکھیں, سب سے عام بات ہے, ہم فیملی بجٹ بناتے ہیں ہر سال. ایک ورکر کا جس کے 3 افراد خانہ ہو, 2 میاں بیوی ہوں, 5 ایوب خان کی فیملی پلاننگ کے مطابق, تو اس کا جو 1969 میں تھا ریشو وہ 270 روپے ایک ورکر کو چاہیے تھے. آج اٹھ کر ہم نے پیچھے جو سروے کیا ہے وہی چیزیں ہیں, وہی اشیاء ہیں, صرف قیمتیں نہیں ہیں, اور آل ٹوگیدر ٹوٹل وہ آ جاتا ہے 64,000 روپیہ. اب جو ویج ہے آپ دیکھ لیں, اس وقت ویجز جو ہیں وہ کسی جگہ 32,000 آئی ہیں صوبے میں, لیکن یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن وہاں بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے منیمم ویج. پہلے تو وہ آلریڈی کم ہے, انسکلڈ ورکر, اچھا سکلڈ ورکر کو بھی وہی دے دی جاتی ہے, اور پھر خاص طور پر خواتین ورکرز اور پھر اڈلٹ ورکرز, سب میل ورکرز, آل ٹوگیدر اگر آپ دیکھیں تو تمام پاکستان کے اندر اس وقت 75% آف دا ورک فورس, ہم یہ سمجھتے ہیں انہیں منیمم ویج بھی وہ نہیں دی جا رہی جو انفارمل سیکٹر کے خاص طور پر. اور اس معاملے کے اندر ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چائلڈ لیبر کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایڈلٹ ورکر کو اتنا دیں, کوئی ماں باپ ظالم نہیں ہے کہ وہ اٹھا کر بچے کو کام پہ لگائے. اگر ایڈلٹ ورکر کو دیں گے تو اپنے بچے کو, بڑی صحیح بات. میرا مطلب ہے کہ اگر تنخواہیں نہیں کریں گے ان کی, اور تنخواہ ان کا بنیادی حق ہے, اور اس وقت دنیا میں منافع کہاں جا رہا ہے. اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیاں جو آ کر مختلف ملکوں کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی تمام ڈیولپنگ کنٹریز کے سربراہ جب جاتے ہیں انویسٹر کے پاس اور وہ وہاں پر کہتے ہیں آئیں ہمارے پاس آئیں, ہم سستا مزدور آپ کو دیں گے. تو جب یہ چیزیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے چائلڈ لیبر بھی ہوگا, وہ بھی ہو گیا. اور ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں اس وقت دنیا کے اندر گلوبل گورننس ان کی ہے. IMF ورلڈ بینک کے بعد اگر گلوبل گورننس بزنس کی ہے تو وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ہے. کتنے منافع وہ کھاتی ہیں. ایک کمپنی جو ہے اپنے جو باسکٹ بال پلیئر کو جو دیتی ہے جسٹ فار پبلک ریلیشننگ, میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ اٹھ کر اس کی انڈونیشیا کی ایک فیمیل انسکلڈ ورکر کو کم از کم 600 سال لگیں گے کمانے میں. منی از دیئر. آپ اٹھا کر مائیکل جارڈن کا دیکھ لیں. بھائی میں کہتا ہوں ایوان صاحب آپ نے اتنی زبردست بات کی ہے نا کہ پیسہ مسئلہ نہیں ہے, بس وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہی ہے آپ مزدور کو دینا نہیں چاہتے. اور بہت ساری ہماری ایکسپورٹیبل انڈسٹری جو بھی ہے وہ تمام باہر, اگر ہمارا جا کر ایک چیز بکتی ہے 60 یورو میں وہاں, اور مڈل مین لے لیتا ہے 1 یورو, انٹرنیشنل فائنانس وہ جو ایجنسیاں ہیں وہ لے لیتی ہیں کوئی $2, کوئی 3, مزدور کو ملتے ہیں 80 سینٹ. جو اصل بناتا ہے یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کوئی آخری پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں ہو؟ بالکل, ظہور صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں, منیمم ویج تو 32,000 اناؤنس ہے, ملتی نہیں ہے. ایک ہی فیکٹری کے اندر جو مرد مزدور ہے اس کو بھی نہیں مل رہی ہے, لیکن عورتوں کو اس سے بھی کم مل رہی ہے. یہ جو ڈبل ایکسپلائٹیشن ہے مزدور عورت کی, یہ بڑی خطرناک ہے.
اور اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اور جو ہماری عورتوں کے مسائل ہیں فارمل سیکٹر میں ہراسمنٹ کے وہ بہت سیریس ہیں, ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے لیبر مارکیٹ میں عورتوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ چوز کرتی ہیں کہ وہ انفارمل سیکٹر میں ہی رہیں, گھر پہ بیٹھ کے کام کریں, وہاں مڈل مین ان کی ایکسپلائٹیشن کرے, کم پیسے ان کو ملیں, لیکن وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلیں اور باہر جا کے ان کے ساتھ ہراسمنٹ کے مسائل نہ ہوں. ان کو ایڈریس کرنا بہت بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ لیبر ڈے پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورتوں کو ایسا انوائرمنٹ دیں کہ وہ باہر نکل کے کام کریں اور آپ کی اکانومی میں آپ کا حصہ بنے, کیونکہ آپ کی پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ ہے. ایک پوائنٹ سر, ایک بالکل مختصر, یہ میٹرنٹی کی آپ نے بات کی, اصل جو اس وقت بلاک کرتی ہے فارمل سیکٹر, انفارمل تو ہے ہی ہے, فارمل سیکٹر میں خواتین کا روزگار پہ آنا جو بلاک کرتا ہے وہ بنیادی طور پر کہ یہ پھر ان کو کل میٹرنٹی لیو دینی پڑے گی, ان کو یہ کرنا پڑے گا. اور حالانکہ یہ قانون میٹرنٹی کا آپ نے پوچھا تھا, اچھا اگر میں نے عورت کو جاب پہ رکھا تو مجھے 3 مہینے وہ دینی پڑے گی, وہ پوچھتے ہیں آپ سے, اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پریگننٹ ہے وہ کبھی اس کو ہائر نہیں کریں گے. اور پلس پوچھتے بھی ہیں شادی آپ کی ہوئی ہے یا کیا حساب کتاب ہے, آگے کا کیا سلسلہ ہے. تو دوسری عام بات ذرا یہ بڑی اہم ہے, یہ میٹرنٹی لیو کب آئی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ میں بتا دوں 100 سال پہلے میٹرنٹی کا قانون 1924 میں آیا ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ اس وقت ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہیں, ہی لالا لاجپت رائے, سبھاش چندر بوس, بیرسٹر, دیز ور دا پیپل, یہ وہ لوگ تھے جو میٹرنٹی لا لائے تھے آج سے 100 سال پہلے 1924 میں. امان صاحب, شاہینہ, بہت لطف آیا آپ دونوں سے مل کے, اور آج کا میرا خیال ہے جو ہمارا شو تھا اس میں ایسی زبردست آپ نے پوائنٹ سامنے رکھے ہیں کہ ان کے بارے میں سوچنا ہم سب پہ لازم ہے, خاص طور پہ پالیسی میکرز جو اس وقت, پارلیمنٹیرینز جو ہمیں ہمارا شو جناب ممبرز نیشنل اسمبلی اور سینیٹرز بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے جو قانون سازی کرنی, لیکن بات وہی آتی ہے کہ قوانین ہے, امپلیمنٹیشن, جو فیکٹری اونرز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, مینیجرز ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور فیکٹری ورکرز فارمل انفارمل دونوں سیکٹرز میں, آپ سب کو مزدوروں کا عالم دن مبارک ہو. لیکن امان صاحب اور شاہینہ کی باتیں اپنے ذہن میں آپ نے بٹھا لینی ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج بہت کچھ تھا رائزنگ پاکستان میں, ہمارے واٹس ایپ نمبر, ہمارے انسٹاگرام پہ آپ نے اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے. خاص طور پہ جی مجھے ابھی سے وہ آمنہ بتا رہی ہے کان میں کہ جو شاہد تھا نا جی ہمارا بسکر, وہ تو سپر ہٹ ہو گیا, اس کے اتنے میسیجز آ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں جی شاہد کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں راولپنڈی میں, یہ ہم نہیں بتائیں گے, بھی آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہوگا کہ جا کے, لیکن چلے ہم بتا دیتے ہیں. کمیٹی چوک راولپنڈی کا جو انڈر پاس ہے وہاں پہ آپ اس کے آس پاس آپ شاہد کو ڈھونڈ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے جا کے شاہد کے ساتھ سیلفی کھنچوانی ہے, یہ اب سپر اسٹار بن گیا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے رائزنگ پاکستان میں ہمارا ساتھ دیا. ملیں گے پھر, خدا حافظ.